اور عشق رسول اس قدر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جا کر قریش سے بات چیت کرو، کوئی گفتگو کرو تاکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان ان کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، تم اب آ چکے ہو حرم کے اندر، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم اگر طواف کرنا چاہو تو تم طواف کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق صادق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ فرمایا کہ جب تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا طواف نہیں کریں گے اس وقت عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے آقا کو روک رکھا ہے اور مجھے اجازت دیتے ہو کہ تم طواف کر لو؟ فرمایا کہ جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلا جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ فرمایا کہ یہ بیر روما ہے، یہ میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کون خوش نصیب ہے کہ جو یہ کنواں خرید کر جس کا مالک ایک یہودی ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو یہودی کے پاس گئے، فرمایا کہ میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کنواں تھا تو تھوڑی قیمت کا، یہودی نے منہ بولے زیادہ دام مانگے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس شرط پر بیچوں گا کہ ایک دن میری باری ہوگی ایک دن تمہاری باری ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، اور یہودی نے کہا کہ میں تم سے آدھے دن کے 12,000 دینار لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان جانتے تھے کہ یہ کنواں زیادہ قیمت کا نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کے سامنے جو اہمیت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم یا دینار کا وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو لوگ آ کر پانی بھر لیتے، اور دوسرے دن یہودی جس دن پانی بیچنے بیٹھتا تو اس کے پاس کوئی بھی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ لوگ ایک دن کے اندر 2 دن کا پانی بھر لیتے، اس کو پھر دوسرا دن بھی مجبور ہو کر اس یہودی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ کنواں بھی بیچنا پڑا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، اس لیے کہ پانی کا انتظام کرنا یہ ایک بہت بڑا افضل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرے لیے کون سا عمل کو مجھے بتلا دیجئے کہ میں کون سا میں صدقہ کروں کہ میری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء، فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کر لو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے انتظام فرمایا، اور آپ کا مال ہر وقت مسلمانوں پر خرچ ہونے کے لیے تیار رہتا تھا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اپنے دشمنوں پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اعلان فرماتے، اعلان نہ بھی فرماتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت محسوس کرتے تو فوراً اپنا مال لا کر ڈھیر کر دیتے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں، فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ میرے آقا بھوکے ہیں۔ فوراً 14 اونٹوں پر یا کافی سارا سامان لاد کر اور کچھ نقدی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ اور ایک جہاد کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ مسلمانوں جہاد کے لیے جانا ہے، فنڈ کی چندے کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا، اور پھر اس کے علاوہ 1,000 اونٹ بھی دیے، 70 گھوڑے بھی دیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 دینار بھی دیے، اور فرمایا کہ یہ جو 10,000 مجاہدین کا خرچہ میں اپنے ذمے لے رہا ہوں، فرمایا کہ ان کے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے گا تو وہ بھی عثمان کے پیسوں سے خریدا جائے گا۔ اس قدر ان کے اندر فیاضی تھی، اس قدر اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر جو دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے جانور، ابھی قربانی کا موقع گزرا، جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، تو ایسے ہی جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مال ختم نہیں ہونے دیتے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين